السلام علیکم میرے پاکستانیوں، میں ہوں زہیب خٹک۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کو کل رات کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد ایک شعر بڑے تسلسل سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا نکلے طواف کو نظر جھکا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ حضور والا، پاکستان کے مقتدر حلقوں سے ایک معمولی سی جسارت، آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو تو کہنا چاہوں گا، آپ کی یادداشت تازہ کرنا چاہوں گا کہ وہ حامد میر جو اسلام آباد کی مین شاہراہ پہ کھڑے ہو کے دن دہاڑے آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے گھروں کی باتیں نکالی جائیں گی، آپ بزدل اور بغیرت ہیں، آپ کے ٹینکوں کو زنگ لگ چکا ہے، آپ جنگ نہیں لڑ سکتے، آپ بھارت اور اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ، یہ کلمات کہنے والا حامد میر، اس کو آزادی اظہار رائے حاصل ہے، وہ جیو پہ بیٹھ کے اپنا پروگرام کر رہا ہے۔ یہ ہے آپ کی برداشت کا لیول۔ لیکن دوسری طرف جب عمران ریاض خان یا اس جیسے دیگر محب وطن صحافی سوالات پوچھ رہے ہیں عزت، تمیز، تہذیب، اخلاق کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، تو آپ جواب دینے کے بجائے دھمکیاں، فونز، پرچے، جیلیں۔ حضور والا یہ کیا ہے؟ حضور والا ہماری شکلیں پہچانے، ہم آپ سے عشق کرنے والے، اور وہ بھی عقیدت کی حد تک عشق کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاک فوج کے جوان جو قربانیاں دے رہے ہیں اس ملک کی بقا کی خاطر، جو اس ملک کی سلامتی کی خاطر، ہم ان کے جوتوں کی خاک برابر نہیں، ان کے جوتوں کی خاک برابر ہماری حب الوطنی نہیں۔ لیکن حضور والا، ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، ہم سوال کر رہے ہیں، یا تو آپ ہمیں جواب میں کہہ دیجئے کہ اس ملک میں مارشل لا لگ چکا ہے، کسی کو کوئی بنیادی حقوق حاصل نہیں ہے، کوئی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، تو ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں گے، ہم پھر جمہوریت کے آنے کا انتظار کریں گے۔ لیکن اگر یہ جمہوریت کا ڈھکوسلا جو ہمارے سروں پہ آپ نے مسلط کیا ہے، اگر یہ قائم و دائم ہے، تو ہمیں ہمارے انسانی حقوق ملنے چاہیے جو ہمارے آرٹیکل 19A ہمارا آئین کا ہمیں دیتا ہے، بنیادی فریڈم آف سپیچ۔ یہ وہ طبقہ آپ نے ہم پہ مسلط کیا ہے سرکار، کہ جو ڈان لیکس میں آپ کو ذلیل کرتا رہا، میمو گیٹس میں آپ کو ذلیل کرتا رہا۔ یہ خواجہ آصف پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہتا رہا کہ پاک فوج نے عوام کا چمڑا اتار دیا ہے۔ انہوں نے مریم نواز کے جلسوں میں نعرے لگتے رہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ سرکار، وہ آپ کی بیٹی ہے، ہم آپ کے کچھ نہیں لگتے، سرکار رحم کیجئے۔ آپ تو ہمارے ساتھ وہ کر رہے ہیں کہ زخم دیتے ہو کہتے ہو سیتے رہو، جان لے کر بھی کہتے ہو کہ جیتے رہو۔ ایسا نہ کیجئے سر، آپ سے عشق کرنے والے اور محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم۔ جتنا آپ برداشت ان لوگوں کو کر رہے ہیں، ان لوگوں کو آپ نے مسلط کیا ہے، اب ہمیں بھی اتنا رائٹ دیجئے کہ ہم آپ سے سوال کریں کہ آخر اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ 75 سال سے یہ ملک ریورس گیئر پہ لگا ہوا ہے، اور یہ ابھی جیسے ہی چڑھائی چڑھنے ہی لگا تھا، نیوٹرل گیئر لگ گیا یہاں پہ، اب تیزی کے ساتھ نیچے جا رہے ہیں، اور ہم جا کے کسی کھائی میں گریں گے اور بینکرپٹ ہو جائیں گے۔ یہ سوالات آپ سے پوچھے جا رہے ہیں حضور والا۔ کیا ہم نے بنگلہ دیش سانحہ سے پاکستان جب دو لخت ہوا کوئی سبق نہیں سیکھا؟ کیا ہم نے آس پڑوس کے جتنے ملکوں میں سول وارز ہوئیں ان سے ہم کوئی سبق نہیں سیکھنا چاہتے؟ سرکار، سلطنت عثمانیہ، سلطنت برطانیہ، سلطنت روم، سلطنت فارس، وہ بہت بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ان سلطنتوں میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود ان کا نام لیوا آج ان کا کوئی نہیں ہے، کیونکہ جہاں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، جہاں پہ جبر ہوتا ہے، ان سلطنتوں کا جو بڑی بڑی سلطنتیں ہوتی ہیں ان کا بھی نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ پھر پاکستان کتنا بڑا ملک ہے۔ ہر چیز کی سر ایک حد ہوتی ہے، وہ جب حد کراس ہو جاتی ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جب چاکا کھل جاتا ہے، تو پھر سر وہ کہتے ہیں لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں۔ یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، ایک صرف چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ سر، اس ملک پہ رحم کیجئے، ہم آپ ہی کے ہیں، آپ ہی سے محبت کرنے والے، آپ ہی سے عشق کرنے والے لوگ ہیں۔ آج اگر آپ سے ہمیں کچھ شکوے ہیں تو ہمارے لاجک کے ساتھ جواب دے دیجئے۔ یہ تو نہ کیجئے کہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کے آپ پہاڑ توڑنا شروع کر دیں اور سوچیں کہ ہم شاید اپنے نظریے سے، اپنے سوالات سے، سر ہم پٹواری تو نہیں ہیں، ہم نان اور قیمے پہ اور ان چیزوں پہ بکنے والے تو نہیں ہیں، ہم تو ایک نظریے کے تحت اس ملک کی بقا چاہتے ہیں، اس ملک کی سالمیت، اس ملک کی مستحکم ہونا ہم چاہتے ہیں۔ ایک یہی کلاس ہے آپ کی جو پی ٹی آئی کی ہے، جو ہر چیز کو سمجھتی ہے، جو دفاع کو بھی سمجھتی ہے، جو معیشت کو بھی سمجھتی ہے، جو خارجہ پالیسی کو بھی سمجھتی ہے۔ سر، اس کے ساتھ تو ایٹ لیسٹ بنا کے رکھیں۔ دیگر پارٹیوں سے تو آپ کو تحقیر، تذلیل، تنقید کے علاوہ کچھ نہیں ملا تھا۔ ایٹ لیسٹ یہ ہم آپ کے بچے ہیں، ہمارے ساتھ تو بنا کے رکھیں۔
خدا را اس ملک پہ رحم کیجیے سر.